क्या हब्स और नमी के मौसम में आपका चेहरा बार बार ऑयली हो जाता है? बाल चिपचिपे और बेजान लगते हैं? ज़्यादा पसीने, बॉडी ओडोर और थकन ने आपको परेशान कर रखा है? तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि सिर्फ चंद छोटी छोटी सेल्फ केयर हैबिट्स अपनाकर आप हब्स के मौसम में भी खुद को क्लीन, फ्रेश और कॉन्फिडेंट रख सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का करम है कि मैं भी खैरियत से हूँ। आज हम बात करेंगे हब्स और नमी में सेल्फ केयर टिप्स के बारे में, यानी ऐसे आसान और प्रैक्टिकल तरीके जिन्हें ख़ास तौर पर गर्मी और हब्स के मौसम में घर पर आसानी से फॉलो किया जा सकता है। सो चलते हैं इस वीडियो की जानिब। टिप नंबर 1 है कि आपने पानी ज़्यादा पीना है। जी, हब्स के मौसम में जिस्म पसीने की सूरत में बहुत ज़्यादा पानी खारिज करता है, इसलिए हम डिहाइड्रेशन की वजह से थकावट और नकाहत महसूस करते हैं। इसलिए प्यास लगने का आपने इंतज़ार नहीं करना है, बल्कि वक्फे वक्फे से बार बार पानी पीते रहना है। और हो सके तो दिन में 1 से 2 बार नींबू पानी का इस्तेमाल करें। ये बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स को मुतवाज़न रखता है, जिससे हम ख़ुद को फ्रेश महसूस करते हैं और आपका एनर्जी लेवल भी बैलेंस रहता है। टिप नंबर 2, फेस को ओवर वॉश ना करें। नमी के मौसम में चेहरा बहुत ज़्यादा ऑयली या चिपचिपा महसूस होता है और हमें लगता है कि हमें फेस वॉश कर लेना चाहिए, लेकिन ज़्यादा फेस वॉशिंग से स्किन इरिटेट हो सकती है और स्किन के दूसरे मसाइल भी हो सकते हैं। इसलिए ऑयली स्किन हो तो बस दिन में 1 से 2 बार ही फेस वॉश करें, और ज़रूरी महसूस करें तो एक बार थोड़ा सा बेसन अर्के गुलाब के साथ मिक्स करके चेहरे पे लगाएं और उससे फेस वॉश करें। बाकी सारा दिन जब भी आपने फेस वॉश करना है तो सादे पानी से करें। इस तरह आपकी स्किन जो है वो फ्रेश भी रहेगी और चिपचिपाहट का शिकार भी नहीं होगी। और साथ ही स्किन को सख्ती से नहीं रगड़ना। आपने ये बात ख़ास तौर पे याद रखनी है कि कॉटन के टॉवल से स्किन को हल्के हाथों से ड्राई करना है। टिप नंबर 3, स्किन को मॉइस्चराइज़र ज़रूर करें। अगर आपने मॉइस्चराइज़र हब्स के मौसम में स्किप कर दिया तो आप अपनी स्किन के साथ बहुत बड़ा जुल्म करेंगे। एक आम गलतफहमी है कि अगर जल्द ऑयली है तो इसे मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑयली स्किन को भी मुनासिब मिक़दार में मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है, और हब्स के मौसम में आप चाहें तो जेल बेस मॉइस्चराइज़र को यूज़ कर सकते हैं। अपनी स्किन टाइप के हिसाब से आपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है। टिप नंबर 4, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी तमाम आने वाली वीडियोस मिलते रहें। टिप नंबर 4 है कि आपने सन ब्लॉक का इस्तेमाल लाजमी करना है। अच्छा, ख़वातीन को ये भी गलतफहमी है कि हम घर से बाहर नहीं जाते तो उस दिन हमने सन ब्लॉक यूज़ नहीं करना। तो ये मैं आपको बता दूं कि गर्मी हो या हब्स, आप बाहर जा रही हों या किचन में, आपने सन ब्लॉक को लाजमी इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये हमारी स्किन को प्रोटेक्शन देता है अल्ट्रा वायलेट रेज से और उसके अलावा हीट से। तो आपने अपनी स्किन की केयर के लिए सन स्क्रीन को लाजमी यूज़ करना है। टिप नंबर 5 है कि बालों की केयर आपने कैसे करनी है। तो बालों की केयर में आपको मैं ये बता दूं कि जो हब्स का मौसम होता है ना, इसमें बाल बहुत ज़्यादा फ्रीज़ी और चिपचिपे या ऑयली महसूस होते हैं। तो इनमें बालों को ना आपने अच्छी तरह वॉश करना है सादे पानी से, और ड्राई करने के लिए ना हेयर ड्रायर का इस्तेमाल आपने बिल्कुल नहीं करना है, बल्कि कोशिश करें कि हवा से बालों को खुश्क करें, और टॉवल भी ज़्यादा यूज़ नहीं करना है बालों में, इससे बाल जो है ना वीक होते हैं। और एक और एडवाइस मैं आप सबको देना चाहूँगी कि तरह तरह की प्रोडक्ट्स के तजर्बे अपने बालों पर या स्किन पर ना किया करें। हर शख्स की स्किन टाइप, हेयर टाइप और हेयर और स्किन की नीड्स जो है ना वो अलग अलग होती हैं, इसलिए कभी किसी दूसरे की स्किन और हेयर रूटीन को ब्लाइंडली फॉलो ना किया करें। अगर आपको महसूस हो कि कोई चीज़ आपको सूट करेगी तो आप करें, वरना आप ऐसी चीज़ों को अवॉइड किया करें। मैंने मोस्टली ये देखा है कि यूट्यूब चैनल्स पे
خواتین بہت ہی زیادہ فورسفلی بتا رہی ہوتی ہیں کہ آپ نے لازمی یہ والا سن بلاک یوز کرنا ہے، آپ نے لازمی یہ والا فیس واش یوز کرنا ہے۔ تو دیکھیں ایسا نہیں ہے، یہ اسکن ایکسپرٹس نہیں ہیں، یہ آپ کی بیوٹیشنز نہیں ہیں جو آپ کی اسکن کے حساب سے آپ کو بتا سکیں۔ سو کبھی بھی کسی کے بھی کہنے پر آپ نے فوراً سے کوئی بھی چیز اٹھا کے اپنے چہرے یا بالوں پہ نہیں لگا لینی ہے، اس سے آپ کا ہی نقصان ہوگا۔ تو ٹپ نمبر 6 آ جاتی ہے، وہ ہے سوتی کپڑوں کو ترجیح دینا۔ اس موسم میں ڈھیلے ڈھالے سوتی اور کاٹن کے کپڑے یا آپ لون کے کپڑے پہنیں تو وہ آپ کو کمفرٹیبل بھی رہیں گے، وہ آپ کو اوور سویٹنگ سے بھی بچائیں گے اور اسکن کے ریشز اور الرجیز سے بھی بچائیں گے۔ اگر آپ ٹائٹ اور پولیسٹر یا سلک ٹائپ کے کپڑے اگر کہیں آنے جانے میں زیادہ دیر پہن کے رکھیں گے تو اس سے آپ کو ریشز یا الرجی ہو سکتی ہیں۔ اور کوشش یہ کریں کہ صبح شام جو ہے کپڑے تبدیل کرتے رہیں تاکہ پسینے کی اسمیل نہ بڑھے، اور کچن میں آپ جب بھی کام کریں نا تو کوشش کریں کہ ایک شرٹ آپ اس کے لیے علیحدہ سے رکھ لیں۔ آپ نے کچن کا کام کیا، پھر آپ نے چینج کر لیا اور واش کر کے سادے پانی سے اس شرٹ کو رکھ دیا، تو اس سے آپ کو اوور سویٹنگ بھی نہیں ہوگی اور آپ کے جو فریش ڈریسز ہیں نا گھر میں پہننے کے وہ بھی خراب نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ ٹپ نمبر 8 آ جاتی ہے 7 کہ پاؤں کی دیکھ بھال۔ جب آپ پاؤں کی دیکھ بھال کرتے ہیں نا تو صرف وہ مینیکیور یا پیڈیکیور والے سسٹم میں ہی نہیں آپ نے اس کو کاؤنٹ کرنا ہے۔ حبس کے موسم میں پاؤں کی دیکھ بھال بہت ضروری ہوتی ہے۔ اکثر ہم ایسے جوتے پہنتے ہیں کہ جو پاؤں میں بہت زیادہ پسینہ لے آتے ہیں، چپل وغیرہ بھی ایسی ہوتی ہیں جو کہ اسکن پہ ریش وغیرہ ڈال دیتی ہیں، تو اس موسم میں آپ نے لازمی اسکن کا خیال رکھنا ہے۔ پاؤں میں اگر آپ کو پسینہ آتا ہے، کوئی الرجی ہے، فنگس ہے، تو اس کو آپ نے دور کروانا ہے، ٹریٹمنٹ اس کا پراپر لینا ہے اور نمی نہیں ہونے دینی، کیونکہ جو اس موسم میں نمی ہوتی ہے اس سے ناخنوں کا فنگس بھی لگ جاتا ہے۔ اس لیے دن میں 2 سے 3 بار پاؤں سادے پانی سے آپ نے دھونے ہیں، ٹاول سے انہیں خشک کر رکھنا ہے۔ اور اگر آپ موزے وغیرہ پہنتے ہیں باہر آنے جانے کے لیے شوز وغیرہ میں، تو آتے کے ساتھ ہی ان کو اتار کے ہوا میں خشک کرنا ہے، پسینے والے موزے بھی نہیں پہننے۔ اور اگر پاؤں کے اندر کسی بھی طرح کی خارش یا اسمیل یا اوور سویٹنگ محسوس کریں تو آپ نے اس کو اگنور نہیں کرنا ہے موسم پہ چھوڑ کر، بلکہ اپنے فوراً ڈاکٹر کو دکھانا ہے۔ نیکسٹ ٹپ ہے کہ آپ نے ہیوی میک اپ کو اوائڈ کرنا ہے۔ حبس کے موسم میں اسکن کو میک اپ فری رکھنا زیادہ بہتر رہتا ہے، لیکن اگر آپ کو کہیں جانا ہے یا ضرورت ہے، جیسے آپ جاب کرنے والے ہیں، تو کوشش کریں کہ بالکل لائٹ سا ہلکا پھلکا سا میک اپ کریں، اور جیسے ہی آپ گھر پہ آئیں تو آپ نے کلینزر کو ضرور یوز کرنا ہے، میک اپ سے چہرے کو اچھی طرح صاف کر لینا ہے، اور رات میں سوتے ہوئے تو لازمی آپ نے چہرے کو اچھی طرح سے صاف کر کے سونا ہے۔ یہ آپ کی سیلف کیئر میں بھی آتا ہے، آپ کی اسکن کیئر میں بھی آتا ہے، اور آپ کو بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ساتھ اسکن کے لیے مہنگی پروڈکٹس کے بجائے اگر آپ چھوٹی چھوٹی کیئر کریں گی نا تو وہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو جائیں گی۔ نیکسٹ جو ٹپ ہے وہ ہے ڈائٹ کے حساب سے۔ ڈائٹ جو ہے نا وہ سیلف کیئر کا ہی حصہ ہوتی ہے۔ آپ کی اسکن اور ہیئر کیئر ہی صرف سیلف کیئر کا نام نہیں ہے، بلکہ اچھی غذا کھانا سیلف کیئر میں آتا ہے۔ اس موسم میں آپ نے پھل، سبزیاں اور متوازن غذا اپنی ڈائٹ میں ضرور شامل کرنی ہے۔ ہیوی، آئلی اور بہت زیادہ باہر کے کھانے آپ نے اپنی ڈائٹ میں شامل نہیں کرنے ہیں۔ کوشش کریں کہ پھل سبزیوں کے ساتھ ساتھ پانی، دودھ اور لسی وغیرہ کو بھی اپنی روٹین کی ڈائٹ میں شامل کریں۔ اور اس کے علاوہ آپ کے لیے نیکسٹ ٹپ ہے کہ نیند کی کمی نہ ہونے دیں۔ حبس اور گرمی میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ رات کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور ویسے بھی پاکستان میں جتنی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ نیند کے لیے ایک تو آپ کی جگہ کمفرٹیبل ہو، ہوادار اور پرسکون ہو، شور شرابہ نہ ہو، اور کوشش کریں کہ رات کو تھوڑے جلدی سونے کے لیے لیٹ جایا کریں، اور سونے سے پہلے لازمی شاور لیں۔ تقریباً 1 گھنٹہ پہلے آپ نے سونے سے پہلے اپنے موبائل کو سائڈ پہ رکھ دینا ہے، کیونکہ اگر موبائل چلتا رہے گا تو پھر آپ کو کمفرٹیبل نیند نہیں آئے گی۔ اور نیکسٹ ٹپ میری یہ ہے کہ مینٹل ہیلتھ جو ہے نا وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ تو آپ میں سے اکثر خواتین کو میں نے دیکھا ہے کہ جو ہم سب خواتین جو ہیں وہ گھر داری اور بچوں میں اتنی مگن ہو جاتی ہیں کہ وہ خود کے لیے وقت نہیں نکالتی، لیکن یاد رکھیں کہ سیلف کیئر جو ہے نا وہ سب سے پہلے ہوتی ہے، اور یہ سیلفش ہونا ہرگز نہیں ہے۔ اس لیے خود کے لیے 24 گھنٹوں میں سے زیادہ نہیں، نہ تو صرف آدھا گھنٹہ ہی ضرور نکال لیں، اور اس میں اپنی پسند کا کوئی بھی کام کریں، یعنی کہ آپ نے کوئی کتاب پڑھ لی، چائے یا کافی پی لی، میوزک سن لیا، یا کسی دوست سے بات کر لی۔ خود کو وقت دینا ضروری ہے، اس سے آپ مینٹلی جو ہے نا خود کو فریش اور ہیلدی محسوس کریں گی، اور یہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے نا بہت ضروری ہے۔
اور ایک اور اہم بات کہ اگر حبس میں ضرورت سے زیادہ اگر آپ کو پسینہ آتا ہو تو پھٹکڑی ملے پانی سے آپ نے غسل کرنا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ پھٹکڑی والا پانی آپ نے سر پہ نہیں ڈالنا ہے کیونکہ یہ بالوں کی جڑوں کو کمزور کر دے گا۔ آپ نے نہانے کے بالکل بعد جب 2-3 مگ جتنا پانی بالٹی میں رہ جائے تو اس میں ہلکی سی پھٹکڑی کو گھما لینا، پھر اس پانی کو باڈی پر ڈال لینا ہے گردن سے نیچے نیچے۔ یقین جانے کہ اس سے آپ خود کو بہت فریش بھی فیل کریں گی، باڈی پہ پسینہ بھی کم آئے گا اور اسمیل بھی کم آئے گی۔ لیکن اگر مسلسل آپ کو گرمی میں بہت زیادہ چکر بھی آتے ہیں، سر درد ہے یا کمزوری محسوس ہوتی ہے تو ٹھنڈی جگہ پر جائیں، پانی زیادہ پئیں اور ضرورت محسوس کریں تو پھر آپ نے ڈاکٹر سے بھی رجوع کرنا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، جس طرح میں نے یہ آپ کو ٹپس دی ہیں، اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ حبس کے موسم میں خوبصورت لگنے سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم کلین، فریش، ہیلدی اور کمفرٹیبل رہیں، اور مہنگی چیزوں سے ضروری نہیں ہوتی مہنگی چیزیں لینا۔ کبھی کبھی سیلف کیئر کا آغاز ہم صرف ایک گلاس پانی، اچھی نیند اور صاف ستھرے مناسب کپڑوں سے اور ہائیجین رکھ کر بھی کر سکتے ہیں، اپنے لیے چند منٹ نکال کر بھی کر سکتے ہیں۔ سو اپنا کیئر کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے پیارے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور کامنٹ میں مجھے آپ نے ضرور بتانا ہے کہ حبس کے موسم میں آپ کو سب سے زیادہ کون سی چیز پرابلم کرتی ہے، یعنی کہ پسینہ، آئلی اسکن، فریزی ہیئر یا کمزوری اور تھکاوٹ۔ تو آپ نے کامنٹ میں مجھے بتانا ضرور ہے، اور ملتے ہیں پھر انشاءاللہ نیکسٹ کسی ولاگ میں۔ تب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔